السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کشف الشبہات کا رسالہ جاری ہے، اور مصنف رحمہ اللہ کا جو کلام ہے، اصل میں یہ جو ہے مستقل کشف الشبہات کا جو ہم نے باقی 3 رسالے پڑھے، وہ ایک طریقے سے ایک کنٹینیوس پیراگراف فارم میں تو نہیں ہے، یعنی ایک بات ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں، لیکن یہ جو کشف الشبہات ہے یہ پیراگراف فارم میں کنٹینیوس ہے، تو اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ ترجمہ اور پھر شرح ہوگی۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ۔ وَإِلَّا سابقہ بات کیا ہوئی تھی؟ اس سے پہلے جو ہے وہ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا ان کفار کی طرف، اور یہ ان کفار کی طرف جو کہ حج بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا کرتے تھے، وسیلے ٹھہراتے تھے۔ تو یہ وَإِلَّا، اور اگر نہیں تو فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ، تو یہ جو مشرکین ہیں جن کے ساتھ قاتلہم رسول اللہ، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یشہدون، یہ گواہی دیتے تھے، یعنی یہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے، اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور گواہی بھی دیتے تھے کہ ان اللہ هو الخالق، کہ بے شک اللہ ہی خالق ہے، وحدہ اکیلا، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں، وانہ لا یرزق الا هو، اور اس کے علاوہ کوئی روزی نہیں دیتا، رزق نہیں دیتا سوائے اس کے، ولا یحیی ولا یمیت الا هو، اور نہیں وہ کسی کو زندہ کرتا، نہیں کوئی زندہ کرتا اور کوئی مارتا سوائے اللہ کے، ولا یدبر الامر الا هو، اور نہیں کوئی امور کی تدبیر انجام دیتا سوائے اللہ کے، وان جمیع السماوات السبع ومن فیہن، اور یہ کہ تمام 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، والارضین السبع، اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے، کلہم عبیدہ، کہ یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، وتحت تصرفہ وقہرہ، اور سب کے سب یہ اللہ کے تصرف، یعنی اللہ کے جو تصرف کہتے ہیں، صرف یصرف، تصریف یا تصرف کہتے ہیں کہ تدبیر کرنا، امور کو انجام دینا، یعنی ڈسپوزنگ آف افیئرز یا معاملات کو انجام دینا، یہ تصرف کہتے ہیں۔ معاملات میں تصرف کرنا، انجام دینا، ان کو بجا لانا، ان کو کرنا، یعنی یہ تصرف، ملکیت۔ وقہرہ، اور یہ سب کے سب بندے اللہ ہی کی سلطنت اور غلبے کے تحت ہیں۔ یعنی یہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ پچھلے پیراگراف میں، اس سے پچھلے پیراگراف میں مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے دین کی تجدید کے لیے، جو کہ ان کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تقرب اور یہی عقیدہ جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، جو کہ مشرکین مکہ نے ٹھہرایا ہوا تھا، یہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بتایا اس پیراگراف میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر یہ بات نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی مشرکین کی یعنی اس عقیدے کے رد کے لیے، کہ جو مشرکین مکہ کا جو وسیلے والا عقیدہ تھا کہ نیک لوگوں کا وسیلہ ٹھہرانا، اسی چیز کے باطل قرار دینے کے لیے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، ورنہ تو مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کے بندے اور اللہ کی سلطنت کے تحت ہیں۔ مشرکین مکہ تو یہ مانتے تھے۔ اگر یہی توحید ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا؟ کیوں قتال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ جواب یہی ہے کہ مشرکین مکہ حالانکہ اس توحید، یعنی اس توحید کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس توحید کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، ان کے ساتھ لڑے، ان کے مخالف ہوئے، ان کی نفی کی، ان کا رد کیا۔ تو وجہ یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس توحید کو لے کے آئے تھے وہ توحید یعنی وہ توحید نہیں تھی کہ جس کا مشرکین مکہ اقرار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی توحید تھی کہ مشرکین مکہ جس کا اقرار کرتے تھے، اور وہ توحید ربوبیت ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ جس توحید کے اوپر نہیں تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ توحید الوہیت ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ، اب مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق یعنی توحید ربوبیت کے اقراری تھے، اقرار کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کی دلیل دوں، فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، اگر تو چاہتا ہے
کہ اگر تو دلیل چاہتا ہے ان مشرکین پہ، ان مشرکین کے عقیدے پہ، یہ جو میں نے ابھی بات کہی، وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یشہدون بہذا، یہ گواہی دیتے تھے، بہذا ای بہذا توحید الربوبیہ، یعنی یہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. فقرہ یعنی اس چیز کی دلیل چاہیے تو پھر یہ پڑھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، کل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں سے اور زمینوں میں سے. امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو ملکیت رکھتا ہے تمہاری سمع اور بصیرت کی، یعنی آنکھوں کی، بینائی کی. ومن یخرج الحی من المیت، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو مردار زندہ کو مردہ کرتا ہے، فوت کرتا ہے، اور کون ہے جو مردار کو زندہ سے نکالتا ہے. مردار کو زندہ سے نکالنا یعنی زندے کو مردہ کرنا، اور زندے کو مردار سے نکالنا مطلب یہ جو انسان بے جان تھا، منی کا ایک حقیر سا پانی تھا، یہ مردار ہے، اس مردار سے ایک جاندار کو نکالنا، یہ معنی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے آپ پوچھئے کہ امور کی تدبیر کون کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو بالضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. یعنی یہ مشرکین مکہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. اِلَىٰ قَوْلِهِ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کس طرف، یعنی کس طرح کا جادو ہے تم پر کہ کہاں پھیرے جا رہے ہو. وغیرہ ذالک من الآیات العظیمۃ الدالۃ علی ذلک، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید ربوبیت کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، واحد جاننا، اللہ کو واحد، خالق، مالک، رازق، مدبر جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت اللہ کو اکیلا عبادت کا مستحق جاننا اور اس پر عمل کرنا. توحید اسماء و صفات کہ جو اسماء اور صفات قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے وارد ہوئی ہیں ان کو بعینہ ظاہراً تسلیم کرنا بغیر تعویل، تعطیل، تکییف، تحریف وغیرہ کے. تو یہ اسماء و صفات. اب یہ جو توحید ربوبیت ہے اس کا لازمی نتیجہ توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت کا لازمی تقاضا توحید ربوبیت ہے. اس کو اہل علم اس عربی عبارت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ التوحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ، وتوحید الالوہیہ یتضمن التوحید الربوبیہ. یعنی اگر کوئی شخص توحید ربوبیت کا قائل ہے تو لازماً اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ توحید الوہیت پر بھی مان لائے، کیونکہ جب اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے ہو تو پھر عبادت بھی اسی کی جائز ہے، اسی کا حق ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کانٹرڈکشن کفار مکہ کی قرآن میں شو کر رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے ہو؟ ہم مانتے. تو پھر کیوں پھر جاتے ہو، کیوں ڈرتے نہیں ہو، کیوں اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص توحید الوہیت کا قائل ہے تو اس کا مطلب وہ توحید ربوبیت کا ضرورتاً قائل ہوگا، کیونکہ عبادت وہ اسی کی کرے گا جو خالق ہوگا، رازق ہوگا، مالک ہوگا. اگر کوئی شخص توحید ربوبیت کا قائل ہے لیکن توحید ربوبیت کا قائل نہیں ہے تو یہ ایک طریقے سے تضاد ہے اس کے عقیدے میں، اس کو یہ تضاد دکھانے کی ضرورت ہے جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے. لہٰذا آگے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ آگے کچھ مقدمات قائم کریں گے، کچھ مقدمات قائم کر کے ایک نتیجہ قائم کریں گے، اور وہ جو نتیجہ ہوگا وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ توحید کہ جس کی طرف رسولوں نے بلایا وہ توحید الوہیت تھی، اور اسی توحید کا انکار مشرکین مکہ نے کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ نتیجہ کیا ہے، یہ آپ انڈر لائن کر لیں. نتیجہ ہے، آگے آپ دیکھیں گے عبارت آئے گی، نتیجہ. یہ پی ڈی ایف کے پیج نمبر جو ہے، میں جس پی ڈی ایف سے آپ کو انشاءاللہ پڑھا رہا ہوں وہ پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کے پاس لنک میں بھی آ رہی ہوگی، آپ کو اٹیچ ہوگی. تو اسی پیج نمبر سے جب بھی میں اپنے رسالوں کا ریفرنس دوں تو یہ وہی رسالے ہوں گے جس سے میں پڑھا رہا ہوں، اور وہی رسالے ہوں گے جو آپ کے سامنے میں
نیچے لنک میں شیئر ہوں گے. تو یہ جو پیج نمبر یعنی جو PDF کا پیج نمبر 9 ہے اور جو اوپر جو پیج نمبر 831 دیا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھیں عرفت حینئذ التوحید الذی دعت الیہ الرسل وابى عن الاقرار به المشرکون، کہ جب یہ باتیں جان لوگے، یعنی یہ مقدمات مصنف رحمہ اللہ نے قائم کیے کہ جب تم نے یہ جان لیا، جب تم نے یہ بھی جان لیا، جب تم نے یہ بھی جان لیا، یعنی یہ مقدمات ہے. لہٰذا نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم یہ بھی جان لوگے. نتیجہ یہ ہے کہ عرفت حینئذ یعنی تم جان لوگے کہ توحید وہ جو جس کی طرف، یعنی حینئذ التوحید یعنی وہ توحید کو جان لوگے کہ جس کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور رسولوں نے جن کی طرف دعوت دی تھی، اور وہ توحید الوہیت ہے. وابى عن الاقرار به المشرکون، اور اسی توحید الوہیت کا مشرکین نے انکار کیا تھا. تو یہ نتیجہ ہے. اچھا، یہ نتیجہ کن مقدمات کی بنیاد پر نکالا؟ اس مقدمات کو میں نمبرنگ وائز آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آ جائیں آپ پچھلے پیج پر. اذا تحققت، جب تو یہ جانچ لے کہ انہم مقرون بہذا، کہ بے شک یہ مشرکین مکہ مقرون بہذا یعنی مقرون بتوحید ربوبیہ، کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. اس پہ پہلا ڈال دے اذا تحققت، یہ وہ نمبر یعنی پہلا مقدمہ، یعنی جب آپ یہ بات جان لیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات جان لیں، یہ نمبر 2 ہے. وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، اور یہ توحید ربوبیت نے ان کو اس توحید میں داخل نہیں کیا کہ جس توحید کی طرف رسولوں نے ان کو دعوت دی، کیونکہ رسولوں نے توحید الوہیت کی طرف دعوت دی تھی. وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں اس توحید میں داخل نہیں کیا جس توحید کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وعرفت، اور یہ بھی آپ نے جان لیا، یہ نمبر 3 ہے، یہ بھی جان لیا کہ ان التوحید الذی، کہ وہ توحید کہ جو الذی جحدوہ ہوا توحید العبادہ، یعنی تم نے یہ بھی جان لیا کہ وہ توحید جس کا انہوں نے انکار کیا وہ توحید عبادت یعنی توحید الوہیت ہے. الذی یسمیہ المشرکون، کہ جیسے مشرکین جو ہے وہ ہمارے زمانے میں الاعتقاد کا نام دیتے تھے. ہمارے زمانے میں یعنی مصنف رحمہ اللہ کے زمانے میں. مصنف رحمہ اللہ کے زمانے میں مشرکین جو ہیں وہ اعتقاد کہتے تھے، یعنی یہ توحید الذی، یہ مشرکین مکہ توحید الوہیت کو کیا کہتے تھے؟ اعتقاد، یعنی ہم بزرگوں کے معتقد ہیں، ہمارا بزرگ کا یہ اعتقاد ہے. جیسے کہ انڈو پاک کے اگر الفاظ میں کہا جائے تو مطلب یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ تعظیم ہے، یہ عزت ہے. حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ سراسر الوہیت ہے اور یہ سراسر شرک ہے. تو مصنف کے ٹائم پہ ان تمام الفاظ کو اعتقاد کہا جاتا تھا. تو جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ مشرکین مکہ نے جس توحید کا انکار کیا وہ توحید عبادت ہے، جسے مشرکین مصنف کے زمانے میں اعتقاد کا نام دیتے تھے. کما کانوا یدعون اللہ لیلا و نہارا، جیسے کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے دن اور رات. ثم منہم، یہ چوتھا نمبر ہے یعنی چوتھا مقدمہ ہے. پھر یہ بھی تم نے جان لیا کہ بے شک اس کے بعد یعنی ثم منہم، پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ملائکہ کو پکارتے ہیں لاجل صلاحہم، ان کی نیک ہونے کی وجہ سے، ان کی صالح ہونے کی وجہ سے، وقربہم من اللہ، اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، لیشفعوا لہم، تاکہ یہ ملائکہ ان کے لیے سفارش کریں. او یدعو رجلا صالحا، یا پھر وہ کسی نیک آدمی کو پکاریں، دعا کریں ان سے، جیسے کہ مثل اللہ تھی، او نبی جیسے کہ لات کو پکاریں، یا پھر نبی مثل عیسیٰ، یا پھر کسی نبی کو پکاریں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی یہ باتیں جان لی. پھر اگلی بات یہ بھی جان لی، اس پہ 5واں نمبر ڈالیں، وعرفت ان رسول اللہ، اور یہ بھی بات جان لی تم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہم علی ھذا الشرک، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک پر قتال کیا، مشرکین کے ساتھ جہاد کیا. ودعاہم الی اخلاص العبادۃ للہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو اللہ کی عبادت کو خالص کرنے کی طرف دعوت دی. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کما قال تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بے شک مساجد جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا ان میں فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ان میں نہ پکارو. یہاں مساجد بمعنی ظرف بھی ہے،
یعنی ظرف مکان ہوگا تو مسجد، وہ مسجد جس میں ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مساجد جو ہے وہ یہ بھی اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اعضاء السجود بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ اعضاء السجود، دونوں ہاتھ، ماتھا، ناک اور گھٹنے، پنجے، یہ اعضاء اور یہ سجود کے اعضاء ہیں، یہ بھی مراد ہے مساجد میں۔ اور اسی طرح مساجد میں مراد یہ بھی ہے کہ جہاں پہ انسان سجدہ کرے، اب چاہے وہ مسجد ہو چاہے گھر ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ اعضائے سجود ہوں یا عبادت کی جگہ ہو یا مساجد ہوں، یہ سب کے سب خالص اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ عبادات جو ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان عبادات میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لہو دعوت الحق کی، کہ حق کا پکارنا، برحق پکارنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا انسان تو شرک ہو جائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی صورت ان کو کسی بھی طریقے کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات جب تم جان لو، اور پھر اگلا پیراگراف اس پہ 6 نمبر ڈال دیں، اور وتحققت، اور یہ بھی بات جانچ لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم لیکون الدین کلہ للہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا تاکہ سارے کے سارا دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ والدعاء کلہ للہ، اور نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا تاکہ تمام کے تمام پکارنا، دعا اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ اور والذبح کلہ للہ، اور تمام کے تمام ذبح کرنا اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ والنذر کلہ للہ، اور نظر و نیاز جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ والاستغاثۃ کلھا باللہ، اور استغاثہ صرف ہر طرح کا استغاثہ خالص اللہ ہی کے ساتھ کیا جائے۔ استغاثہ اصل میں کہتے ہیں شدت مصیبت میں مدد طلب کرنا، شدت مصیبت میں مدد طلب کرنا، اسی سے غوث ہے۔ غوث یہ جو قبر پرست ہیں وہ کہتے ہیں غوث اعظم، یعنی سب سے بڑا مددگار، مصیبت میں سب سے زیادہ بڑا مددگار، غوث اعظم۔ حالانکہ یہ سری شرک ہے، کیونکہ غوث اعظم تو اللہ ہے، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ اور تو یہ استغاثہ کہتے ہیں۔ 3 اصطلاحات اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں آپ، ایک ہے استغاثہ، ایک ہے استعانہ عین کے ساتھ اور نون کے ساتھ، اور ایک ہے استعاذہ ذال کے ساتھ تعوذ سے۔ استغاثہ شدید مصیبت میں مدد طلب کرنا، استعانہ عام مدد طلب کرنا، اور استعاذہ ذال کے ساتھ پناہ طلب کرنا۔ یہ تینوں دعا کی اقسام ہیں، یہ تینوں اللہ سے دعا کی اقسام ہیں، لہٰذا تینوں میں سے اگر کسی کو غیر اللہ کو شریک کیا جائے، یہ غیر اللہ کے لیے استعاذہ، استعانہ یا استغاثہ کیا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کفار سے قتل کیوں کیا؟ تاکہ تمام کے تمام استغاثہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہو۔ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلَّهِ، اور تمام کے تمام عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ کچھ 4-5 اقسام عبادت جو کہ جس میں عموماً شرک ہوا کرتا ہے وہ ذکر کی، یعنی دعا میں، ذبح میں، استغاثہ میں، نظر و نیاز میں، اس لیے ورنہ تو کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ منع ہے۔ تو جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ قتال اس لیے کیا، اور اگلا پیراگراف اس پہ 7واں نمبر ڈال دیں، وعرفت، اور یہ بات بھی تم نے جان لی کہ بے شک ان اقرارہم بالتوحید ربوبیہ، کہ ان کا توحید ربوبیت کا مان لینا اور اقرار کرنا، لم یدخلہم فی الاسلام، اس توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ وَأَنَّ قَصْدَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کا مقصد یعنی مقصود بالذات، قصد کرنا، اصل میں قصد بالعبادہ، قصدہم بالعبادہ یہ مراد ہے، یعنی قصد کرنا عبادت کرتے ہوئے۔ قصد کرنا عام معنی میں نہیں ہے، یعنی قصد کرنا عبادت کرنے میں۔ اصل مقصود بالذات تو اللہ ہی ہے نا۔ ہمارا کچھ بھی کرنا، نماز پڑھنا، دین کی دعوت دینا، قرآن پڑھنا، اس میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے راضی کرنا، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ لینا، اور اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یعنی اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، یہ ہے قصد کا معنی۔ تو یہ فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ مشرکین مکہ نے کا جو مقصود یعنی قصد تھا وہ ملائکہ تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے، یعنی ان کا قصد کرنا، یریدون شفاعتہم،
اور ان سے شفاعت کی امیدیں وابستہ رکھنا، والتقرب الی اللہ بذالک، اور اس کے ذریعے یعنی ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، هو الذی احل دماءهم واموالهم، یہی تو وہ عقیدہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے مال اور خون حلال ٹھہرے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ یعنی جب تم نے یہ باتیں جان لی، خلاصہ کیا ہے، میں واپس سے نمبرنگ کے ساتھ اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ توحید ربوبیت کے اقرار کرتے تھے، اور یہ بات بھی جان لیا کہ توحید ربوبیت نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، اور یہ بات بھی جان لیا کہ مشرکین مکہ نے جس توحید کا انکار کیا اور نہ مانا وہ توحید الوہیت تھا، اور تم نے یہ بات بھی جان لیا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ نے ملائکہ کو پکارا، کچھ نے نیک لوگوں کو پکارا، اور تم نے یہ بات بھی جان لی کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے اسی شرک الوہیت کے بنیاد پر قتال کیا، اور تم نے یہ بات بھی جان لی کہ بے شک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کیا تاکہ تمام کے تمام عبادات اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور تم نے یہ بات بھی جان لیا کہ توحید ربوبیت کا ان کا اقرار ان کو دین اسلام میں داخل نہ کروا سکی، اور تم نے یہ بات بھی جان لی کہ ان کا اصل مقصد، ان کا جو قصد ہے عبادت کے ذریعے، وہ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب اور شفاعت حاصل کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کا خون اور مال حلال ٹھہرا۔ جب تم نے یہ تمام باتیں جان لی تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے پیج پر نتیجہ آ رہا ہے، عرفت حین اذن، تو اس وقت، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ تم اس وقت جان لو گے، اس وقت جان لیا تم نے ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد کہ وہ توحید کیا جان لیا، اس توحید کو، التوحید ہے، یعنی الف لام کے ساتھ توحید ذکر کی گئی ہے، یعنی توحید الوہیت، تو تم توحید الوہیت کو یا اس توحید کو جان لو گے کہ جس کی دعوت رسولوں نے دی، اور اس توحید کو جان لو گے کہ جس توحید کا مشرکین مکہ نے انکار کیا، وَأَبَا أَنْ الْإِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، یعنی جس کا اقرار سے مشرکین مکہ نے انکار کیا، منع کر دیا۔ تو جس توحید کا انکار کیا مشرکین نے وہ توحید الوہیت تھی، اور جس کا اقرار کیا وہ توحید ربوبیت تھی۔ تو یہی وہ توحید ہے، یہی وہ اصل کنٹروورسی ہے، یہی توحید الوہیت ہے جس کی بنیاد پر کائنات قائم ہے، یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کی بنیاد پر کفار سے لڑائی کی، اپنے مال، جان، اولاد کو داؤ پہ لگایا۔ کیا یہ ہلکا مسئلہ ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہی وہ توحید الوہیت ہے جو ایک موحد، ایک مومن کا اثاثہ ہے، اصل مال ہے، کیپٹل ہے، کہ سب کچھ انسان دے سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، نہیں دے سکتا تو توحید الوہیت نہیں دے سکتا۔ اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو آگے لیتے ہوئے آپ کے سامنے شرح جو ہمارے ناقص علم میں ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔